بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد سوم کتاب البیع سبق نمبر 132 گفتگو تھی شرائط الوزین میں سے چھٹی شرط العلم بقدر المثمن۔ تو مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ اگر ایک چیز کو پہلے دیکھا گیا ہے اور بعد میں اس پہ عقد پڑھا گیا ہے تو اس کی تین صورتیں تھیں، یہ اصل مسئلہ تھا۔ تو اس کے بعد جناب نے کچھ فروعات پیش کی، دو فرع، ان میں سے پہلی فرع میں گفتگو تھی کہ اگر ایک چیز کو پہلے مثلا دیکھا گیا ہے، مشاہدہ کیا گیا ہے یا اس کی وصف بیان کی ہے اور بعد میں اختلاف ہو گیا اور مشتری کہتا ہے کہ تبدیلی ہو چکی ہے جبکہ بائع کہتا ہے کہ ایسی کوئی تبدیلی واقع نہیں، اسی حالت پہ چیز محفوظ ہے، تو کس کے قول کو مقدم کیا جائے گا؟ تو فرماتے ہیں مشتری کے قول کو مقدم کیا جائے گا۔ اس کی تین دلیلیں تھیں، جن میں سے پہلی دلیل یہ تھی کہ مشتری ذوالید ہے، لہذا اس کی بات قبول کرنی چاہیے۔ دوسری دلیل یہ تھی کہ بائع یہ کہہ رہا ہے کہ مشتری کو مبیع کے بارے میں علم تھا، اور فرماتے ہیں اصل یہ ہے کہ اسے مبیع کے بارے میں علم نہیں تھا۔ تیسری دلیل یہ کہ اصل یہ ہے کہ مشتری بیچارے کو اپنا حق موصول ہوا یا نہیں، تو اصل یہ ہے کہ حق موصول نہیں ہوا۔ تو جناب مصنف نے ہر ایک کا جواب پیش کیا تھا۔ پہلی دلیل کا جواب یہ تھا کہ بھئی ذوالجاد نہیں ہے یہ، بلکہ کیا ہے جاد امانتی ہے۔ دوسری کا جواب انہوں نے اس طرح پیش کیا تھا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ مبیع کے بارے میں مشتری جانتا تھا اور اصل یہ ہے کہ یہ نہیں جانتا، تو فرماتے ہیں یہ معارض ہے ایک دوسرے رسالہ کے ساتھ۔ اس کے علاوہ فرماتے ہیں اصلاً یہ اصل ثابت نہیں۔ تو آج تیسری دلیل کا جواب پیش کر رہے ہیں، اور تیسری دلیل یہ تھی کہ آیا مشتری کو اپنا حق ملا ہے یا نہیں تاکہ سمن دے، تو اصل یہ ہے کہ اس کو حق نہیں ملا۔ اس کا جواب جناب مصنف ارشاد فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں والثالث بأن حق المشتری من نفس العین قد وصل الیہ قطعا، مشتری کا حق جو خود عین پہ تھا یہ تو یقیناً اس تک پہنچ چکا ہے۔ عین مثلا حیوان کہ جس کو انہوں نے دیکھا تھا یا اس کی اوصاف بیان کی گئی تھی، فرماتے ہیں یہ حق مشتری تک پہنچ چکا ہے قطعاً اور یقیناً، ولذا یجوز الامضاء لک، اسی بنیاد پہ تو اس کے لیے جائز ہے کہ عقد کو مکمل کر لے۔ اب بات یہ ہے کہ اس کے پاس حق کے خیار ہے یا حق کے خیار نہیں ہے، اس میں گفتگو ہے۔ تو فرماتے ہیں وثبوت حق لہ من حیث الوصف المفقود غیر ثابت، یہ حق ثابت کرنا کہ یہ کہتا ہے کہ سمین تھی یہ حیوان سمین اور موٹا تھا، اور اب جو مجھے دیا گیا ہے یہ محظول ہے، غیر سمین اور کمزور ہے، تو فرماتے ہیں یہ حق ابھی تک ثابت نہیں ہوا، فعلیہ الاثبات، تو ضروری ہے کہ مشتری اپنی اس حق کو ثابت کرے۔ خوب، اور ظاہر ہے یہ اپنے حق کو ثابت نہیں کر سکتا، لذا گویا مسئلہ یہاں تک پہنچ جائے گا کہ آیا یہ عقد جو پڑھا جا چکا ہے، آیا یہ عقد لازم ہے یا اس کے اندر خیار ثابت ہے؟ تو فرماتے ہیں یہاں پہ مرجع کیا ہے؟ اصالۃ لزوم العقد، اصالہ لزوم عقد کی طرف جائیں گے۔ اوفوا بالعقود تجارہ عن تراض، ان ادلہ کو سامنے رکھتے ہوئے اصالہ لزوم عقد اس کی طرف جائیں گے۔ خوب، تو جب اصالہ لزوم عقد کی طرف جائیں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ مشتری کے قول قبول نہیں کر سکتے، پس بائع کے قول قبول کیا جائے گا۔ وَلِأَجْلِ مَا ذَكَرْنَا، اور یہ جو ہم نے تین جواب پیش کیے ہیں اسی بنیاد پہ قَوَّا بَعْضٌ، بعض نے تقویت دی ہے تقدیم قول البائع، کہ بائع کا قول مقدم ہے۔ ہاں فرماتے یہ سوال جواب ہم نے جو آپ کے لیے بیان کیا یہ آپ لے لیں، البتہ اس مسئلے کو ہم ایک دوسرے طریقے سے بھی مطرح کر سکتے ہیں، وہ اس طرح کہ ہم یہ کہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے اس کی بنیاد اس بنیاد پہ ہے کہ آیا متباینین کی بنا ہین عقد ان مذکورہ اوصاف پہ کس قسم کی تھی؟ آیا یہ اوصاف ہین مشاہدہ مثل اشتراط در عقد کے تھے کہ ان شرائط
کی بنیاد پہ ہم یہ عقد کر رہے ہیں، یعنی ہمارا عقد اس حیوان پہ بے شرط انہ ثمین ہے، یعنی شروط مثمرہ، یا اس طرح نہیں بلکہ اس طرح ہے کہ قید اور مقید دونوں کو ملا کے اس پہ عقد ہوا تھا، یعنی اس طرح کہ وہ حیوان کے جو ثمین ہے اس پہ عقد منعقد ہو رہا ہے۔ بالفاظ دیگر یعنی یہ جو شرط ہے، یہ جو اوصاف ملحوظہ کے اب موجود نہیں ہے، آیا بے صورت جز ہیں یا بے صورت شرط ہیں، کہ نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ اگر آپ قائل ہو جائیں کہ بے صورت شرط ہیں تو فرماتے اس کے پاس حق کے خیار آ جائے گا، خیار تخلف شرط، لیکن اگر آپ کہیں کہ نہ بے صورت جز تھا تو اس کا معنی یہ نکلا کہ مبی حاصل نہیں ہو رہی، بس اصل عقد باطل ہے، تو اس میں بحث ہے۔ لذا فرماتے ہیں وَيُمْكِنْ بِنَاءُ الْمَسْأَلَةِ عَلَى أَنَّ بِنَاءَ الْمُتَبَايِعَيْنِ حِينَ الْعَقْدِ عَلَى الْأَوْصَافِ الْمَلْحُوظَةِ حِينَ الْمُشَاهَدَةِ، متبايعین کی بنا عقد کے وقت ان اوصاف پہ کہ جن کا لحاظ کیے گئے مشاہدہ کے وقت حل ہوا کا اشتراط فی العقد، اس طرح ہے کہ یہ اوصاف عقد میں بطور شرط تھے کہ فہیا کا شروط مضمرہ فی نفس المتعاقدین، گویا یہ شروط پنہانی اور مضمرہ تھی متعاقدین کے دلوں میں، کما رفتن النہایہ والمسالک، جیسا کہ نہایت الحکام اور صاحب مسالک کا یہی نظریہ ہے، وہ فرماتے ہیں مثل شرط کے ہیں وَلِذَا لَا يَحْصُلْ مَنْ فَقَدَهَا إِلَّا خِيَارٌ، لذا اگر یہ شرائط موجود نہ ہوں تو کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ خیار حاصل ہو جاتا ہے، کس کے لیے؟ لمن اشترط لہ، اس کے لیے جس نے شرط لگائی تھی، لذا اس کے لیے خیار ثابت ہے۔ ولا یلزم البطلان لگ، اس سے فرماتے عقد کا باطل ہونا لازم نہیں ہوتا، بس یہ پہلی صورت۔ او انہا، یہ اوصاف ملحوظہ ہین المشاہدہ ماخوذۃ فی نفس المعقود علیہ، یہ معقود علیہ میں عکس ہیں، بحیث یکون المعقود علیہ هو الشیء المقید، کہ جس پہ عقد پڑھا گیا ہے وہ شیء مقید ہے، مبی مقید ہے، نہ یہ کہ مبی ایک چیز ہے اور شرط علیحدہ ہے، بلکہ نہ دونوں مل کے ایک مبی بن رہی ہیں۔ وَلِذَا لَا يَجُوزُ إِلْغَاؤُهَا فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، لذا ان شرائط کا لغو قرار دینا معقود علیہ میں جائز نہیں ہے، کما یجوز الغاء غیرها من الشروط، جس میں باقی شرائط تو لغو ہو سکتی ہیں لیکن اس قسم کی شرط بھی لغو نہیں ہو سکتی۔ مثلا پہلے اس نے شرط رکھی تھی کہ میں وہ غلام بیچ رہا ہوں یا آپ سے خرید رہا ہوں جو کاتب ہونا چاہیے، اور بعد میں یہ شرط اس نے لغو کر دی۔ خوب، تو پس یہ دو صورتیں ہیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ فعل الاول، اگر ہم یہ کہیں کہ یہ اوصاف ملحوظہ ہین المشاہدہ بے صورت شرط ہیں تو یرجع النزاع فی التغیر و عدم التغیر الی النزاع فی اشتراط خلاف هذا الوصف الموجود علی البائع، تو نزاع پلٹ جائے گا تغیر اور عدم تغیر والا اس بات کی طرف کہ آیا اس قسم کی شرط رکھی گئی تھی یا نہیں رکھی گئی تھی، تو نتیجہ یہ نکلے گا والاصل مال بائع، تو اصل یہ ہے کہ ایسی کوئی شرط نہیں رکھی گئی تھی، تو یہ جو اصل ہے یہ بائع کا ساتھ دے رہی ہے، لذا بائع کے قول کو مقدم کیا جائے گا اور معاملے کو صحیح سمجھا جائے گا۔ یعنی بعبارت اخرى نزاع اس طرح ہے کہ فی ان العقد واقع علی الشیء الملحوظ فیہ الوصف المفقود ام لا، نزاع اس میں کہ عقد اس چیز پہ ہوا ہے کہ جس میں یہ وصف تھی اور اب موجود نہیں ہے، ام لا، یا عقد اس پہ منعقد نہیں ہوا تھا، یہ پہلی صورت۔ لیکن الانصاف، لیکن شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ان ھذا البناء فی حکم الاشتراط من حیث ثبوت الخیار، کہ یہ جو بنا ہے یہ خیار ثابت کر سکتی ہے
اور ان اوصاف کو ہم بصورت اشتراط لیں گے، نہ بصورت شیء مقید اور مبیع مقید۔ البتہ فرماتے ہیں اگر آپ یہاں پہ یہ مسئلہ بیان کریں کہ ہم شک کریں آیا واقعی اس قسم کی کوئی بنا رکھی گئی تھی یا نہیں رکھی گئی تھی، اور کہیں کہ اصل یہ ہے کہ اس قسم کی کوئی بنا نہیں رکھی گئی تھی، فرماتے نا یہ کوئی شے مستقل نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ اس قسم کا اصالہ لاگو اور جاری کریں۔ لذا فرماتے ہیں لیکنہ لیس شیئا مستقلا، لیکنہ یعنی ھذا البنا، یہ بنا جو آخر میں انہوں نے ذکر کیا ہے، مسئلہ تو بنا المسئلہ، کوئی چیز مستقل نہیں ہے کہ حتی یدفع عند الشک بالاصل، کہ ہم پھر اس بنا کو اس طرح ختم کریں کہ اس قسم کی بنا متعاقدین نے رکھی تھی یا نہیں رکھی تھی اور اصل یہ کہ نہیں رکھی گئی تھی، نہ بل المراد به ایقاع العقد علی العین الملحوظ کونہ متصفا بهذا الوصف، بلکہ اس سے مراد یہ کہ عقد کو واقع کیا گیا ہے اس عین پہ کہ جس میں لحاظ یہ کیا گیا تھا کہ یہ اس وصف کے ساتھ متصف ہے۔ وَلَيْسَ هُنَا عَقْدٌ عَلَى الْعَيْنِ وَالْتِزَامٌ بِكَوْنِهِ مُتَّصِفًا بِذَلِكَ الْوَصْفِ، ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ عین پہ ایک عقد ہے اور دوسرا التزام ہے کہ یہ اس وصف کے ساتھ متصف ہونی چاہیے، بنابراً فَهُوَ قَيْدٌ مَلْحُوظٌ فِي الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ نَظِيرُ الْأَجْزَاءِ، بس یہ گویا ایسی قید ہے کہ جس کا لحاظ رکھا گیا ہے معقود علیہ میں مثل اجزاء کے، اور اجزاء کیا ہوتے ہیں؟ یہ مبی کا حصہ ہوتے ہیں۔ لا شرط ملزم فی العقد، نہ یہ کہ یہ ایک ایسی شرط ہے کہ جس کا الزام عقد میں ضروری ہے۔ فحینئذ، بنابراً یہاں پہ کہ جب مراد ہماری یہ ہے کہ یہ اجزاء کی طرح ہیں تو یرجع النزاع الی وقوع العقد علی، تو نزاع اس طرح پڑ جائے گا کہ آیا عقد واقع ہوا ہے علی ما ینطبق علی الشیء الموجود، اس پہ کہ جو منطبق ہو رہا ہے اس چیز پہ کہ جو موجود ہے، حتی یلزم الوفا وعد میں ہی، تاکہ ہم کہیں کہ آیا اس عقد کی وفا واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں اصل عدم ہو، اصل یہ ہے کہ فرماتے ہیں شے موجود پہ یہ عقد واقع نہیں ہو رہا، تو جب شے موجود پہ عقد واقع نہیں ہو رہا تو وفا بھی ضروری نہیں ہے، بس خود عقد باطل ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔